مقامی جناب ماسٹر شبیر صاحب، امیر مقامی جناب ماسٹر شبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے اجتماع کے بارے میں کچھ تشریف بیان کریں ہم لوگوں کے درمیان۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا ولا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین۔ ہفتہ وار اجتماع کے تمام شرکاء، آپ تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا کی کہ اپنے زندگی کے قیمتی لمحات اللہ اور اس کے رسول کی تذکیر کے لیے ہم نے نکالا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مرد مومن کہیں پر یکجا ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ آج کی اس مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ آج فلانی مسجد میں فلاں جگہ آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرے بندے نے مجھ کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تب کہا کہ تو اے اللہ لگتا ہے کہ وہ بندے آپ ہی کے لیے وقف ہو جاتے، یعنی وہ دوسری دنیا میں جاتے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے ہم نے اس کو بخش دیا۔ یہ ہمارے اللہ کی رحیمانہ صفت ہے کہ وہ جب بھی ہم ذکر اللہ کے لیے کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے اور اس پر انعام اور اکرام کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اور نہ کرو اتباع شیطان کی۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ جب جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی ٹولی کو ایک پہاڑ پر جنگی نظریے سے تعینات کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میرے موت کی خبر آ جائے، بس تم کو یہیں پر رہنا ہے۔ اور وہ ایسا ڈیفینسو جگہ تھا جہاں سے صحابہ کرام نے دشمنوں کو مارا کافی، چونکہ وہ اونچائی پر تھے وہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بعد بھاگ نکلے، دشمنوں کی ہوا اکھڑ گئی، وہ مال غنیمت پھینکتے جاتے تھے، جو کچھ وہ لے کر کے آئے تھے میدان خالی ہو گیا۔ اور انسانی فطرت کے تحت صحابہ کرام کے اندر بھی لالچ آ گئی کہ ہم بھی چلیں مال غنیمت لوٹ لیں، نیچے والے تو لوٹ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ اس پہاڑی سے اتر گئے اور جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر سے مت ہٹو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے دوسرا یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا اور وہ چلے گئے نیچے، یہاں تک کہ دشمنوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور اب ان لوگوں نے مارنا شروع کیا مسلمانوں کو، اور اتنی مار مارا کہ تاریخ کے اندر جنگ احد کا وہ واقعہ موجود ہے کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، چہرے پر کنکڑیاں سب گتھ گئیں،
کہ جائے کہ بہت سارے صحابہ اور صحابیات آپ کو بچانے کے لیے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کافی زخمی ہوئے، بہت لوگ ہلاک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اپنے مومن بندوں کے مدد کے لیے۔ جب فرشتے اترے تو ان کی تعداد دیکھ کر دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور اس طرح سے ہاری ہوئی جنگ پھر جیت میں تبدیل ہوئی۔ واقعہ پورا سنانا مقصود نہیں ہے، سنانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول کے ایک حکم کو نہیں ماننے کے بعد کتنی مار لگی ان لوگوں کو جو اللہ کے نام پر اپنی زندگی تلف کر دیتے، جو سولی پر چڑھ جاتے، آگ پر چڑھ جاتے، لیکن کہتے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ لوگ مارے گئے، وہ لوگ پیٹے گئے۔ اس کے مقابلے میں ہم اگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حاضرین کرام، وہ معزز سامعین، اسی ضمن میں یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور نہ کرو اتباع شیطان کی، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب بھی کوئی کام ہم کریں تو دیکھیں کہ اس میں شیطانی عمل تو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی سلسلہ جو چل رہا ہے پارہ ام کا، دراصل یہ اس وقت کی فضا کا آئینہ دار ہے جب آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جب مال کو ہی اپنا سب چیز جانتے تھے، جاہ و حشمت کو ہی سب چیز جانتے تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، زنا ان کا ایک بہترین عمل تھا۔ یہ ساری برائیاں اس سوسائٹی کے اندر تھیں، اسی لیے یہ مکی صورتیں اس اخلاقی برائی کی اصلاح کے لیے اتاری گئی، اور قیامت تک انسان کے اندر جب بھی شیطانی عمل ہوگا اور آخرت کا یقین کمزور ہوگا، یہ آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہم کو پھر سے یاد دلاتی ہیں جہنم، جنت، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، غیبت، چغلی، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن شیطان اس میں بہت آدمی کو مزہ دیتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ہفتہ وار اجتماع دراصل ہم لوگوں کی اپنی تربیت کا اجتماع ہے، یعنی ہم پڑھ کے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم حدیث پڑھیں، لٹریچر کو پڑھیں، چونکہ پڑھنے کا دور اب دھیرے دھیرے کتابوں کا ختم ہو رہا ہے، ساری چیزیں اور ساری دنیا جو ہے گلوبل ورلڈ بن گئی ہے ہاتھ میں، ہم کہیں سے کہیں کوئی لائبریری کھول لیتے ہیں، کہیں سے کہیں کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جن کو یہ آتا ہے علم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آج بھی کتاب کی اہمیت مسلم ہے، کتاب سے دوری ہمارے علم کو کمزور کر رہی ہے، اور کتاب پڑھنے سے جو کتب بینی کا ایک لذت تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا اسی لیے اجتماع میں لٹریچر پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہم آپ جو نہیں پڑھتے ہیں کم سے کم ہفتہ میں تھوڑا سا سن لیا کریں۔ تو یہ جو تربیتی اجتماع ہے، دراصل اس کا نام تربیتی اجتماع ہے ہفتہ وار، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھی خاصی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور بالخصوص نوجوان موجود ہیں، چونکہ نوجوان کسی بھی قوم و ملت کی ریڑھ ہوتی ہے، اگر وہ درست ہوگی تو انشاءاللہ سوسائٹی اور سماج مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا۔ اچھے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ملک کے اندر فضا بنتی ہے، اچھی فضا بنتی ہے، برائی بڑھتی ہے تو اس سے ابتری آتی ہے۔ لہٰذا ہم اسلام کے علم بردار بن کر کے اس ملک کے اندر ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آئین ہم کو اس کی پوری چھوٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں اور اس آواز کو اور انسانوں تک پہنچائیں جہاں تک یہ آواز نہیں پہنچی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم لوگ سے پوچھا جاتا ہے
کہ آپ نے اس مہینے میں کتنے غیر مسلموں سے ربط کیا، ان کو کتابیں دیں، اسلام کے بارے میں ان کو سمجھایا، چونکہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر کہ یہ جو دین میرے پاس ہے اس کو ہم عام انسانوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس کو نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے اوپر جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کا تعلق ذاتی ہے۔